بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹوڈیز ولاگ کے ساتھ میں ہوں علی۔ میں اپنے اسی موضوع کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، پھر ظاہری بات ہے کچھ اور ٹاپکس بھی ہوتے ہیں بیچ میں جس پر میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن ٹاپک وہی کہ دین اسلام کو جو کہتے ہیں کہ جس کی اصل شکل دکھانی تھی وہ تھی علماء کی جو ممبر کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے اہل تشیع میں ممبر پر دو طرح کی بلکہ تین طرح کی معذرت کے ساتھ شخصیات ممبر پر رونق افروز ہوتی ہیں۔ ایک عالم دین، ایک مقرر، یعنی کہ نہ وہ عالم دین نہ وہ بس وہ مقرر ہے، یعنی کہ وہ شعلہ بیان جسے کہہ لیں، چیدہ چیدہ چیزوں کو وہ تقریر کا حصہ بناتے ہیں، اور تیسرا ذاکر۔ اب عالم دین کو تو خیر ہم لوگوں نے جتنی اہمیت دی ہے وہ تو پتہ ہے، یہ جو مقرر ہیں اور جو ذاکر ہیں، اب انہوں نے دین کی کیا تصویر پیش کی ہے، اور بالخصوص فقہ جعفریہ جو مذہب حقہ کا ایک بہت بڑا پیغام جو پہنچانے کا ذریعہ ہے جس میں وہ ہے ممبر۔ اب آئیے آپ کو مختصراً چند سیکنڈ کی یہ میں ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں، یہ ویڈیو کلپ دیکھیے، اس کے بعد میں آپ سے کچھ گفتگو کرتا ہوں۔ اچھا، آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا، اس ویڈیو کلپ میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو حافظ تصدق حسین مفسر قرآن، بہت کچھ اور ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور ذاکر اہل بیت نہیں، میں کہوں گا ذاکر، کیونکہ تماش بین طبیعت کا بندہ ذاکر نہیں ہو سکتا، یا یوں میں کہوں کہ خود ساختہ اپنی مرضی سے محبت اہل بیت کو دین کا نام دینے والا شخص ذاکر اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ کامران بھی یہ، اب وہ الفاظ کیا بول رہے ہیں، میں کیا بولوں ان الفاظ پہ، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا سارا کچھ، اس سارے معاملے پہ مجھے ایران کے ایک ریلیجیس ایک مفکر، ان کا نام ہے ڈاکٹر علی شریعتی، وہ اسکالر بھی ہیں، اور ان کی تحریریں جو ہیں نا وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک تحریر جس کا میں مختصراً ایک حوالہ دوں گا کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں ان کے فالورز، بالخصوص میں یہ خود اپنی طرف سے یہ فکرہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو تعریف وہ بیان کر رہے ہیں نا، جو مولا علی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو کیا سمجھا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستانی شیعوں پہ میکسیمم شیعہ عالم دین کو فالو کرنے والے، قرآن و اہل بیت کو سمجھنے والے، ان کو فالو کرنے والے نہیں، بلکہ اس طرح کے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت فکرہ کہا ہے کہ علی علیہ السلام کو ہم نے ایک بت کی حیثیت دے دی ہے، بات سمجھنے والی ہے، بت کی ایک حیثیت دے دی ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے پھر آگے یہ کہا کہ ہم نے اس جیسے کہتے ہیں نا کہ بت کی جو دی ہے حیثیت، وہ اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ ہم نے علی کو عشق میں پوجنا شروع کر دیا ہے، علی کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے، علی کی فکر کو نہیں اپنایا، مولا علی علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے اس کو فالو نہیں کیا، ان کے پیغامات کو اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بنایا، انہوں نے جو راہ دکھائی اس پر ہم نے چلنا نہیں سیکھا، بس علی علی کرتے جاؤ، علی کو پوجتے جاؤ، اور یہاں تک کہ علی کو خدا بنا دو، نعوذ باللہ، جو کہ نصیری کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو انہوں نے فکرہ کہا نا، یہ سٹیٹمنٹ دی، وہ ایک کتاب ہے، تو اس میں انہوں نے یہ ایک ٹاپک لکھا تھا۔ تو اس ٹاپک کو میں اگر سامنے رکھوں تو یہ جو ڈانس کر رہے ہیں اور یہ اس طرح ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے جشن کی آڑ میں، یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے،
تو اب مجھے علی شریعتی کی وہ بات بڑی خوبصورت لگی کہ انہوں نے تو واقعی کوئی مجھے کردار سازی یہاں پہ نظر نہیں آ رہی. نیلے پیلے لال ہر طرح کلر کے ڈریسز پہنے ہوئے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ڈھول بج رہا ہے امام بارگاہوں کے اندر. بھئی یہ معاملات ہوتے ہیں. ممبر کے پاس ڈھول والا کھڑا ہوتا ہے، اور یہ جو ذاکر ہے یہ وہ ہے. اس سے بندہ پوچھے، اور وہ سو حافظ تصدق سے بندہ پوچھے کہ یہ کون سا یہ جو خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کس طرح کیا جا رہا ہے ڈھول ڈھمکے کے ساتھ، یہ کون سی شریعت ہے مجھے اتنا بتا دو، کون سا پیغام ہے؟ یا پھر وہی بات آ گئی کہ آپ نے صرف بت کی حیثیت دے دی ہوئی ہے. کسی ایک نے بھی کبھی آج تک بتایا؟ یہ جو ذاکر بنے ہیں مجھے یہ بتا دیں ان کی زندگیوں میں مولا علیہ السلام کی کردار کی جھلک مجھے دکھا دیں کہیں بھی. یہ جو ذاکر ہے نا یہ مجھے صرف اتنا بتا دے، غسل جنابت کا بتا دے، وضو بتا دے صحیح طریقے سے عین شریعت کے مطابق. نہیں، کیونکہ انہوں نے مولا علیہ السلام کو ایک بت کی حیثیت دے دی ہے، ان کو پوجنا ہے بس، ان کو فالو نہیں کرنا. اس طرح کی چیزیں کوئی مولا علیہ السلام کی جو فرامین ہے، جو ان کی شخصیت ہے یا جو ان کا پیغام ہے، یہ اس کا انداز نہیں ہے، یہ اس کا اثر نہیں ہے. آپ نسلوں میں کیا کنورٹ کر رہے ہیں؟ اور مجھے یقین ہے یہاں پر اگر ظہرین گزرتی ہوگی تو گزر جائے، اذانیں ہوتی ہیں تو ہو جائیں، مغرب عشاء گزرتی ہے گزر جائے، ہم نے بس خوشی منانی ہے. بلکہ یقین جانے ایک ایسا عقیدہ میں سن کے حیران ہوا ایک دوست سے، وہ کیا اس نے مجھے کویسچن بلکہ اپنی طرف سے یہ کیا کہ بھائی یوم عاشور والے دن کیا ہم ظہرین کی نماز ہم پڑھیں یا جلوس میں شرکت؟ تو میں نے کہا بھائی آپ جلوس کے ساتھ جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا ہے، وضو کریں نماز پڑھیں اور دوبارہ امام علی مقام علیہ السلام کے غم میں وہ جو جلوس ہم نے نکالا اس میں شرکت کرے. کہتا نہیں جناب، ایک دن اگر نماز چھوٹ بھی جائے، کیونکہ مولا حسین نے اس نماز کو بچایا، ایک دن چھوٹ بھی جائے تو کون سی ایسی بات ہے. ایسے عقائد نسلوں میں یہ ٹرانسفر کر چکے ہوئے ہیں. نہ قرآن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق، نہ احادیث کا ان کے ساتھ کوئی تعلق، نہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کسی فرامین کے مطابق یہ چل رہے ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ کی ذات ہم سب کی آنے والی نسلوں کو ان جیسے دین فروشوں سے ہزار لاکھوں لے کے یہ اشرے پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں جی ہم مولا کی دین بتا رہے ہیں، اور مولا کا خون بیچ رہے ہو. بھائی تم لوگ غلط پیغام پہنچا رہے ہو، یہ مولا کا پیغام ہے ہی نہیں. اس میں نسلیں بگڑ چکی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو محفوظ رکھے یہ نیم ملا سے، یہ ایسے ممبر پر بیٹھنے والے ایسی شخصیات سے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے جن کے پاس درس محمد وال محمد ہے ہی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی من پسند کا نام دین رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن اور اہل بیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.